میری بیوی نے عدالت سے طلاق لے لی ہے، میری ایک بیٹی بھی ہے، طلاق نہیں دی، اس نے دوسری کے اوپر شادی بھی کر لی ہے، تو اب مسئلے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ لڑکے کا مذہب شیعہ ہے، تو بہرحال جو ہے اب تو لڑکی عدالت نے فارغ کر دیا، خلو کر لیا اس نے۔ میں پریشان، میری بیوی ایک دفعہ بیمار ہوتی ہے، سسرال والوں نے کہا کہ آپ نے اس کو زہر دیا، ہمارے میاں بیوی کے آپ نے بنتی بھی نہیں ہے، طلاق دے کے دوسری شادی کر لو، مولوی بکی کیا کرے گا؟ نہیں، تمہاری بیوی کی یہ تم سے نہ بنے، میں کیا کروں گا؟ اللہ کے بندے اس کا علاج کرو، اللہ کا قرآن پڑھو، سورۃ البقرہ پڑھ کے دم کرو، پانی پہ دم کر کے پلاؤ، اور باقی اگر بالکل نہ بنے نا تو پھر یہ طلاق بری چیز ہے، لیکن اللہ نے کیوں اجازت دی ہے کہ جب نہ نبھے تو پھر دونوں عذاب کیوں بھگتتے ہو؟ وہ طلاق وہ اپنی شادی کرے، تم آپ کی شادی کرو، جان چھوٹے۔ ہم لوگوں نے مسئلہ بنا رکھا ہے نا بھئی، جیسے نکاح سنت ہے، طلاق دینا بھی جائز، بہت بری چیز ہے لیکن جائز تو ہے نا۔ میں حتیب میں تھا، ایک عورت میرے ساتھ کھڑی ہوئی، میں نے سخت لہجے میں اسے نماز سے منع کیا، نہ محرم کی نماز نہیں ہوتی، بہرحال آپ نے منع کیا، اچھا کیا، باقی سخت لہجہ نہ کریں تو اچھا ہے، کہ سمجھانے کا انداز نرم ہو۔ کہتے جی کہ تقدیر میں اگر ہر چیز طے ہے تو اختیار کیا ہے؟ یہی بھی طے ہے نا کہ اس کا اختیار دیا ہے، اس کا نہیں دیا، یہ بھی تو تقدیر ہے نا کہ اتنا اختیار ہے، ایک پاؤں اٹھا سکتے، دوسرا نہیں اٹھا سکتے، تو اختیار بھی ہے، اور مجبور نہ مجبور محض ہے نہ مختار کل ہے، بین الاختیار والقبول، اس کے درمیانی کیفیت میں انسان ہوتا ہے۔ دعا سے تقدیر بدل جاتی، ہاں اگر تقدیر معلق ہو کہ اس بندے نے یہ دعا کی تو میں بدل دوں گا، ورنہ تقدیر مبرم جو ہے وہ کبھی نہیں بدلتی۔ کہتے کسی شخص کی اولاد لڑکیاں ہوں یا اولاد نہ ہو تو گورنمنٹ کی کسی ماہانہ آمدنی اسکیم میں سرمایہ لگا سکتا، اگر سود ملتا ہے تو نہیں لگا سکتا، اس میں لڑکیوں کا کیا قصور ہے؟ اللہ نے تیرے گھر میں پیدا کیا ہے، ان کا خیال رکھو، ان کے ساتھ مہربانی کرو۔ سرکار دو جہاں کا تو نسب بھی لڑکی سے چلا ہے، حضور کا تو بیٹا کوئی بھی زندہ نہ رہا، فوت ہو گیا، سارا نسب بیوی فاطمہ سے ہے۔ میری بیوی نوکری کرتی ہے، گھر پر مناسب وقت نہیں رہتی، نہ چاکی کی وجہ سے میرے سسرال والے جو ہیں تنگ کرتے ہیں، میری بیوی ہمارے ہوئے بیمار ہوئی تو انہوں نے مجھ پر الزام لگا، وہی تو میں نے عرض کیا ہے نا کہ دو بندے درمیان، دیکھو ہمیشہ اصول ہے کہ بیوی اور میاں میں جب اختلاف ہو، پہلے یہ ہوتا ہے کہ میاں اس سے نصیحت کرے، پہلی سٹیج اذوہن، نصیحت کرو، اور اگر اس سے بھی نہ سمجھے تو اب یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک کمرے میں سونا بند کر دو، اس سے بھی نہ سمجھے فضربوہن، اس کو مار بھی سکتے ہو، لیکن تھوڑی ایسی چیز نہیں ہو جو داغدار بنا دے، اور اس کے بعد پھر بھی نہ سمجھے تو ایک آپ اپنا حکم بنائے بیوی کی طرف سے حکم، وہ تمہاری سلو کرانے کی کوشش کرے، اگر وہ بھی ناکام ہو جائے تو پھر طلاق دینے کا بھی حق ہے۔ تو تم پہلے ایک آدمی ان کے خاندان کا لے لو، ایک اپنا لے لو، وہ بیٹھ کے دونوں کی سنیں اور اندازہ کریں کہ غلط کون ہے۔ میری بیوی نے خلوع کیا عدالت میں، اور اس کے بیوی کے اسرار پر اسٹامپ پیپر پہ طلاق دے دی، بالکل جناب دے دی تو طلاق پکی ہو گئی، باقی رہ گیا بچے جب تک چھوٹے ہیں ماں کے پاس رہیں گے، جب بڑے ہوں گے تو باپ کے پاس آ جائیں گے۔ عورت نماز جنازہ پڑھ سکتی ہے؟ پڑھ سکتی ہے۔ اگر عورت نہ پڑھ سکی تم عورت کا کیوں پڑھتے ہو؟ یعنی پتہ نہیں ہوئی نا، سارا سوالات جوابات کا ٹھیکہ مولوی مکی کے گلے میں ڈالا ہوا ہے۔ بھائی تم جو پڑھ رہے ہو وہ کیوں نہ پڑھے؟ فرض نماز پڑھ سکتی ہے، جنازہ نہیں پڑھ سکتی۔ معنی یہ ہوتا ہے کہ جنازے کے لیے گھر سے نہ آئے پڑھنے کے لیے، اگر موجود ہے تو پڑھے۔ اگر ایک آدمی صحیح سلامت ہے، طواف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس کے لیے طواف نہیں ہوتا۔ حضرت
مماتی حیاتی یہ تمہارے ملک کے جھگڑے ہیں، ہم ان جھگڑوں میں کبھی نہیں پڑتے الحمدللہ، ہمارے نزدیک سب مسلمان ہیں۔ رکن یمانی یمن کی جانب ہے اور یہ بھی جنت کی نعمت ہے، بوسہ لینا جائز نہیں ہے۔ اگر زمزم والی جگہ پہ رش نہ ہو تو کیا زمزم سے وضو کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، لیکن افضل یہی ہے کہ دوسرا پانی ہو تو اس سے کریں، نہ ہو تو کر لیں۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنے کی شرعی حیثیت یہ حضور کا فرمان ہے اور بی بی عائشہ قابل ہے، اس سے بڑی شریعت بھی کوئی ہوتی ہے؟ تم پیروں کی مان لیتے ہو، ہم نبی کی بھی نہ مانیں، عجیب بات ہے بھائی۔ میں بیوی کے ساتھ مسجد عائشہ گیا تھا، میں نے احرام نہیں باندھا، میری عمر کی تھی کیا؟ نہیں، کوئی دم نہیں۔ مسجد عائشہ ہل ہے، میقات نہیں ہے، یعنی حرم کے باہر ہے۔ حجر اسود کا بوسہ لینا جو ہے وہ بالکل سنت ہے، رش کی وجہ سے ممکن نہ ہو اشارہ کرے، دھکے نہ دے۔ جب ہمیں اشارے پر بھی بوسے کا ثواب ملتا ہے تو ہم نے ضروری مرنا ہے۔ بعض لوگ موبائل پہ قرآن پڑھتے ہیں، کوئی بات نہیں، اسی موبائل پہ گانے بجانے اور فلمیں بھی دیکھتے ہیں، تم اسی زبان سے گالیاں بھی بکتے ہو اور کلمہ بھی پڑھتے ہو، پھر کیا کریں؟ ہر چیز میں خیر بھی ہوتی ہے، شر بھی ہوتی ہے۔ خیر والا خیر سے فائدہ اٹھاتا ہے، شر والا شر سے اٹھاتا ہے۔ جو بندے یہاں عمرے کے ویزے پہ آئے ہیں، اگر بھیک مانگنا تو ویسے حرام ہے، یہاں ہو یا وہاں ہو، یہ تو کاروبار ہے حضرت۔ لوگوں نے ٹھیکے لیے ہوئے ہیں کہ 10 معذور منگوا لیتے ہیں، ان کی ٹکٹیں رہائش کا انتظام ہم کریں گے، جو بھیک مانگو آدھا تیرا آدھا میرا۔ ہمارے لوگوں نے پیسے کمانے کے کئی ڈھنگ بنا رکھے ہیں۔ احرام والی چادروں کو آب زمزم سے دھو، جس سے چاہے دھو، باقی کفن کا فائدہ تب ہوگا جب خاتمہ ایمان پہ ہوگا۔ اگر خاتمہ ایمان پہ نہ ہو، میرے والد نے میری والدہ کو طلاق دی ہے، 4 بیٹے 2 بیٹیاں بھی ساتھ لکھ دی ہیں، 3 بیٹے 1 بیٹی کی شادی ہو گئی ہے۔ پر لکھ دینے سے کچھ نہیں ہوتا، بیٹے جو ہیں اولاد باپ کی ہے، باپ خود چھوڑ دے، اس کی مرضی ہے۔ لکھ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ تم مجھے لکھ دو، تمہارا بیٹا میرا ہو جائے گا۔ وہ غلام ہے، کوئی عبد ہے؟ 3 طواف کا اجر ایک عمرے کے یہ معنی نہیں ہے۔ طواف افضل ہے، اعلیٰ ہے، لیکن عمرے کا ثواب زیادہ ہے۔ ہاں، جتنا ٹائم تم عمرے میں لگاتے ہو اتنا طواف میں لگاؤ تو یہ زیادہ ثواب ہے۔ ہمارے والد صاحب کی جنازے کی نماز میرے بڑے بھائی نے اس مولانا سے کرائی جس کے پیچھے میرے والد صاحب نے زندگی میں کبھی نماز پڑھی، کوئی حل نہیں، جنازہ ہو گیا، جنازہ تو ہوا نا۔ اب اللہ عالم تمہارے والد صاحب اس کے پیچھے کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ غلطی والد صاحب میں تھی یا اس میں تھی؟ اب جو فوت ہو گیا اللہ ان پر رحم فرمائے بس۔ کسی کا نام ہم رحمان رکھ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں، عبد الرحمان۔ غفار بالکل نہیں، عبد الغفار، عبد الخالق، عبد الرزاق۔ یہ جو لوگوں نے رحمان یہ تو نعوذ باللہ شرک ہے۔ زندہ آدمی کے لیے کوئی عمرہ طواف نہیں۔ ایک آدمی نے صفا مروا کے 6 چکر لگائے اور بال منڈوا کے 1 چکر جا کے پورا کر لے، کیونکہ اکثر چکر ہو گیا، عمرہ ہو گیا اس کا۔ اگر طواف کے نفل جو ہیں ہم حرم میں نہ پڑھ سکیں، باہر بھی جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ حرم میں ہوں۔ ایک چیز پر 2 ریٹ لگانا جائز ہے، بھی 2 ریٹ نہیں ہوتے، بھی نقد لو تو 100 ہے، ادھار لو تو 150 ہے، یہ 2 ریٹ نہیں۔ وہ ٹائم جو دے رہا ہے تمہیں، وہ مذاق ہے؟ وہ تم اتنی دیر کے لیے اس کو قرضہ دو گے؟ ہر چکر میں جب آپ جائیں گے حجر اسود پہ، پہلے تو بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، بعد میں اللہ اکبر وللہ الحمد۔ 1 لاکھ نماز کا سارے حرم کی حدود میں ہے۔ احرام کی حالت میں امام کی وجہ سے ناک میں زکام کی وجہ سے ناک میں خارش ہو گئی، بال ٹوٹ گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جمعہ کی کتنی رکعتیں جتنی ہمارے ملک میں ہے اتنی یہاں ہیں۔ پہلے 4 رکعت سنت ہے، پھر 2 رکعت فرض ہے، اس کے بعد 4 رکعت سنت ہے۔ اگر کسی نے طواف کر کے بطور ہدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کیا ٹھیک ہے۔ میرا مکے میں کنٹریکٹ ختم ہو گیا، جا رہا ہوں، اللہ پاک
وہاں بھی دین کے کام میں لگائے۔ میرے بھائی نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاق دے دی ہیں، اس کی بیوی حاملہ ہے، بالکل 3 ہو گئی جناب، حاملہ ہو یا نہ ہو۔ دیکھو نا، اگر یہ لوگوں نے مثلا وہ تو جی حمل کے ساتھ تھی، اللہ کے بندے قرآن میں ہے کہ جس کو طلاق دی جائے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اس کی عدت کیا ہے؟ جب تک حمل جیسے پاک ہو جائے، بچہ پیدا ہو جائے، عدت ختم ہو جائے۔ تو مانا طلاق ہوتی ہے تو عدت حمل کو کیا گیا ہے، اگر طلاق ہی نہ ہوتی تھی اولاد الاحمال کا مسئلہ کیوں پیش کیا جاتا؟ طلاق ہو گئی، 3 ہے، 3 ہو گئی، اب کوئی حل نہیں ماں سوا اس کے کہ وہ اپنی مرضی سے کہیں شادی کرے، پھر اگلا بھی اپنی مرضی سے چھوڑے، کرائے کا نہ ہو۔ 784 کا کیا مطلب ہے مجھے کیا پتا، 420 کا کیا مطلب ہے مجھے کیا پتا ہے ابھی 784 کیا ہوتا ہے۔ لوگ عجیب ہوتے ہیں نا جی، اللہ ہدایت دے۔ وہ ایک آدمی آیا، کافی پرانی بات ہے، مجھے کہنے لگا کہ حضرت گزارش یہ ہے کہ 10 منٹ چاہیے۔ میں کہنے لگا جی کہ میری بیوی جو ہے نا وہ اپنے وقت میں ملکہ حسن تھی اپنے علاقے کی، اس سے میں نے شادی کی، ہمارا تکرار ہو گیا، میں 3 طلاقیں لے بیٹھا ہوں۔ تو اب میں نے بڑے بڑے علماء اور مفتیوں سے مسئلہ پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تم پر حلال نہیں ہو سکتی جب تک کہ یہ کسی اور سے نکاح کرے، پھر اور سے ملاقات بھی کرے اور پھر وہ طلاق دے، تو ہمیں کسی پہ اعتبار نہیں آتا۔ ہم نے آپ کی بڑی تقریریں سنی ہیں، آپ کے بڑے معتقد ہیں، آپ مہربانی کر کے نکاح کر دیں کیونکہ ہمیں آپ پر اعتبار ہے۔ میں نے کہا تم نے غلط آدمی ڈھونڈا ہے، میں پاگل ہو گیا ہوں کہ طلاق دوں گا، یا وہ ملکہ حسن میرے پاس آ جائے گی۔ ہم تو بلوچ آدمی مارنا جاتے ہیں، طلاق دینا تو نہیں جانتے۔ اب وہ جناب پھر ایسا گیا نا میری جان چھوٹ گئی۔ اللہ کے بندے، میں نے کہا سارے حرم میں میں بھی لاؤں کرائے کا، جس پہ حضور نے لعنت بھیجی ہے، لعن اللہ المحلل والمحللہ، حلالہ کرنے والا اور کرانے والا دونوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ حج میں احرام کے عرض میں نے اپنے ہاتھ جو تھے غلطی سے توڑ دیا، کچھ نہیں ہوتا بھائی۔ حرم میں جمعے کی پہلی اذان ظہر کے وقت داخل ہونے سے پہلے دی جاتی ہے، وہ اعلان ہے۔ اصل اذان وہ ہوتی ہے جب امام آتا ہے، اس وقت ہوتی ہے۔ آپ ایسا کیا کریں کہ 12:05 پہ سنتیں پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ پہلی اذان تو اعلان کی تو ہو چکی ہے۔ آپ آرام سے سنتیں پڑھ لیں گے، پھر اذان ہوگی، امام صاحب آ جائیں گے، اس وقت دیوال بھی ہو جاتا ہے۔ مرغی کا گوشت جو کھایا کہ بھائی اللہ کے بندے، جو اس ملک کی مرغی وہ حلال ہے، باہر کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ کہتے جی کہ حضرت مفتی داؤد علی خان صاحب سے کس مسئلے پہ بھائی ہمارے وہ بزرگ ہیں، عالم دین ہیں، ہمارا بڑا تعلق ہے، ہم کوئی مسئلے پر تو بات نہیں کر رہے تھے۔ اور اگر ہو بھی تمہیں کیا ضرورت ہے جناب، عادت ہے جاسوسی کرنے کی۔ لا تجسسوا، کسی کی باتوں کو نہ ڈھونڈا کرو۔ حضرت ویس کرنی وہ رحمت اللہ صحابی نہیں ہے، رضی اللہ عنہ صحابی کے لیے ہوتا ہے۔ ویسے مجازن کہہ دو کوئی حرج نہیں۔ شادی کے لیے کوئی دعا بتائیں، سورۃ الرحمن 3 دفعہ پڑھ کے روزانہ اول آخر درود شریف دعا کیا کرو، اللہ پاک انتظام کر دیں گے۔ مرد نے عورت کو فارغ کر دیا، میری طرف سے فارغ ہے، میں نے اسے طلاق دے دی، سامان اپنے پیچھے رکھ چلی گئی، مرد نے اور شادی کر لی، عورت نے علیحدگی اختیار کر لی، 10 سال ہو گئے ہیں، اب اور کسی وہ جب طلاق دے دی عدت کی بات عورت فوراً نکاح کر سکتی ہے، 10 سال کیوں بیٹھی رہی جناب؟ حضور پاک کے دل مبارک وہاں بالکل سینے سے نکال کے دھویا گیا، شق کے صدر اس کو کہتے ہیں، شق کے صدر۔ میرے والد بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار پہ رحم فرما۔ آپ میرے لیے بھی دعا نہیں کرتے، اللہ مجھے پتہ ہے کہ کتنی مجھے تکلیف ہوتی ہے، بس آپ دعا کریں گے تو ٹھیک ہو جاؤں گا۔ حرم کے اندر نماز کے سامنے سے نہ گزریں، طواف کے اندر تکبیر غیر محرم کے ساتھ لگ جانا، اپنی طرف سے کوشش کریں، باقی اتفاق ہے تو اللہ جانتے ہیں، نیتوں کو جانتے ہیں۔
ہمارے علاقے میں گندم ایک ریٹ ہوتا ہے ادھار، وہ ٹھیک ہے. طواف میں اجتباع تو خرید اور چکندہ نکالنا اور رمل بھول گئے، کوئی حرج نہیں. میرے والد نے 10 سال قبل زیور بطور قرض لیا، اقرار کیا واپس کروں گا، واپسی کر رہے ہیں، لینا ہے. بہرحال مجھے نہیں پتا کیا، جو لیا ہے وہی واپس کرے، بس موٹی بات یاد رکھو. مثلا سونا لیا، سونا واپس کرے، چاندی لیا، چاندی واپس کرے. سین میں جو لوگ چلتے ہیں، لوگ نماز کے پڑھتے ہیں، نماز اگر اگلی صفحے نظر آئے نماز ہو جاتی ہے. زیادہ دن مکے میں گزارے یا مدینے میں، اللہ دونوں جگہ نصیب کرے. باقی ثواب یہاں زیادہ ہے. ہوٹل پہ کمزور بندے جو ہیں، 1 لاکھ کا ہوٹل کے قریب بھی تو مسجدیں ہیں، اور اگر چاہیں تو ویل چیئر پہ بھی کمزور کو لے آئیں. عمرے کے لیے آ گیا، یہاں آ کے کمزور ہو گیا ہے. مدینہ منورہ میں وادی ہے، جن نے میں نے تو نہیں دیکھی، سنا میں نے بھی ہے، آپ جا کے تجربہ کر لیں. حرم شریف میں تراویح کے بعد بھی دوسرے طریقے سے پڑھاتے ہیں، کوئی حدیث، وہ بھی حدیث میں موجود ہے. 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر کے 1 رکعت پڑھتے ہیں، وہ بھی حدیث میں. ہم تو کبھی انکار نہیں کرتے، جھگڑا بھی نہیں کرتے، لیکن دلائل زیادہ اسی طرف ہیں کہ 3 رکعتیں ملا کے پڑھی جائیں. مدینہ منورہ احرام باندھ کے آئی، عمرے سے پہلے حید آ گیا، 5 دن کی ہے، 2 دن کے بعد اس کی فلائٹ وہ بالکل نہ جائے جب تک کہ حید سے پاک نہ ہو. فلائٹ چھوڑ دو، فلائٹ تبدیل کرا لو. اب یہ آپ نے جب نیت کی ہے پوری کریں. دعا کرتے ہوئے قبلہ رخ خود اچھی بات ہے، نہ ہو تو کوئی بات نہیں. اولاد کے لیے یہاں سے جو لوگ چن کر لے جاتے ہیں، یہ بےہودگی والی بات ہے. پر میں نے نہیں سمجھا. بہرحال گزارش یہ ہے کہ جو بھی اہل علم، اہل دین مشکلات میں ہیں، اللہ ان سب کی مشکلیں آسان فرمائے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے. کھاد پہ نفل لینا وہاں جائز ہے. زوال کا وقت جو ہے 12:05 پہ عمرے میں طواف کرتے ہوئے عورت کا چہرہ جو ہے اس پہ نقاب نہ لگائے، آگے کپڑا لٹکا دے. پہلے احرام کی حالت میں صابن سے ہاتھ دھو لیے، کچھ نہیں، 1-2 ریال خیرات کر دو. احرام کی حالت میں غلاف کو ہاتھ لگایا، اس پر بھی کوئی جرمانہ نہیں. حرم میں بیٹھا ہوا تھا، کبوتر نے ویٹ کر دی، دھو ڈالو بس، اور کیا ہے. اگر کافر مسلمان کو قتل کر دے تو دیت ادا کرنے کے بعد اس کو 2 ماہ کے روزے رکھنے ہوں گے. کافر کو کس بات کے روزے؟ وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، تو روزے کہاں سے رکھے گا؟ اللہ کے رسول نے 3 سیڑھیاں پتہ نہیں کیا ہے لکھی، آمین کہا، پتہ نہیں، مجھے پتہ نہیں، سمجھ نہیں آیا آپ نے کیا لکھا ہے. واضح بات لکھی کرو نا. مغربی ممالک میں نہ اذان ہے نہ مسجد کی سہولت موجود ہے. اکثر نمازیں گھر میں پڑھتے ہیں، بالکل تو خود نماز پڑھ لیا کریں نا، خود تکبیر دے دیں، خود اذان دے دیں، گھر میں کھڑے ہو کے دے دیں. فرشتے تو ہوتے ہیں نا. مستحق کو قرض دے کر سود لینا، بالکل سود لینا حرام ہے. ہاں اگر رقم لے کے کوئی آدمی کاروبار کرے، تمہیں اپنے نفع نقصان میں شریک کرے، یہ نہیں کہ صرف نفع میں شریک ہو، نقصان میں نہ ہو. نقصان ہے وہ بھی تم برداشت کرو. شفاعت کا اختیار جو ہے انبیاء بھی شفاعت فرمائیں گے، علماء بھی شفاعت فرمائیں گے، حافظ قرآن بھی شفاعت فرمائیں گے، اولیاء اللہ بھی شفاعت فرمائیں گے، لیکن سب سے بڑی شفاعت انبیاء کی ہو. طواف صفا کرنے کے بعد میری والدہ نے بال نہیں کاٹے، کینچی نہ ملنے کے 3 دن کے بعد کاٹے ہیں. ماشاءاللہ. بہرحال اگر بوڑھی ہیں تو کوئی حال نہیں، مطلب دم پڑ گئی.
دعا میں واسطہ نہ دے، سیدھی جو حضور نے ہمیں سکھلائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ۔ ہم نے کسی سے رقم لینی ہے، وہ نہیں دے رہا، اللہ سے دعا مانگو اور کیا ہے۔ میرے 2 بیٹے ہیں، دعا کریں ان کے دونوں کے اچھے نکاح، 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے ان کے لیے دعا مانگو، اللہ اچھے رشتے دے گا۔ مسجد عائشہ سے عمرہ بالکل ہوتا ہے۔ اپنی طرف سے جب ہم قربانی کرتے حضور کے نام پہ بھی بکری ذبح کر سکتے ہیں، حضرت علی ہر سال کرتے تھے۔ خواتین حجر اسود کو بوسہ نہ دیں تو بہتر ہے، کیونکہ بے پردگی ہوتی ہے، اشارہ کر لیں وہی ثواب ہے۔ اگر حالت نماز میں آدمی کے پیشاب کا قطرہ نکل گیا، اگر یہ بیماری ہے الگ، اگر بیماری نہیں تو نماز ٹوٹ گئی، وضو ختم ہو گیا اس کا۔ ایک ہے کہ بیماری ہے، قطرے رکتے نہیں، تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے۔ میرا بیٹا حافظ ہے، اللہ سب کے بیٹوں کو صالح بنائے، امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھیں تو پتہ نہیں کیا ہے، وہ جماعت کا ثواب ملے گا۔ اگر خواتین عمرے کے لیے غیر محرم کے ساتھ آئیں بالکل گناہ ہے۔ احرام کا کپڑا رکوع کی حالت میں پاؤں کی ہڈی کو چھپا لیا، کوئی دم نہیں۔ جو لوگ فوت ہو گئے والدین، ان کے لیے عمرہ کریں، حج کریں، طواف کریں۔ میرا چھوٹا بھائی سب گھر والوں سے ناراض ہے، اللہ ہدایت دے۔ طواف اور صفائی کرنے کے بعد قمیض پہن لی، بال نہیں کٹوائے، جب یاد آیا قمیض اتار کے بال کٹوائے، ٹھیک ہو گیا، کوئی دم نہیں۔ مدینہ منورہ سے آتے ہوئے عورت مشروط نیت کر لے تو ہاں کہ بھئی محلی ہے سوابستری، کہ میرا مقام وہی ہوگا جہاں آپ مجھے روک دیں گے، تو بہرحال یہ ہے کہ وہ، لیکن دم پھر بھی دینی پڑے گی، دم تو دیں گے۔ حنابلہ کے نزدیک نہیں ہے، حنفی مسلک میں وہ کہتے ہیں جو چیز بھی روک دے، ان صرف تم روک دیے گئے تو دم دو۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم فرج ہم